ایران، امریکہ اور اسرائیل، یہ تین نام آج کل ایک ایسے خطرناک کھیل میں الجھے ہیں کہ پوری دنیا کی سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایران کے دارالحکومت تہران سے۔ آدھی رات کا وقت ہے اور شہر گہری نیند میں ہے، اور پھر اچانک رات کی خاموشی ٹوٹ جاتی ہے۔ تہران کے آسمان پر ایئر ڈیفنس سسٹم فائر کھول دیتے ہیں۔ ہر طرف دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ سرکاری طور پر بتایا جاتا ہے کہ دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مطلب صاف تھا، شہر کے دفاع کو کسی نے چیلنج کیا تھا۔ تو کیا یہ ایک نئی جنگ کا اعلان تھا؟ بس یہی ایک سوال تھا جو اس وقت سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا۔ لیکن ان دھماکوں تک نوبت پہنچی کیسے؟ اصل میں میدان جنگ میں گولہ باری سے بہت پہلے سیاسی محاذ پر الفاظ کی خطرناک جنگ پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان دیکھیے: ہم ایران کو پتھر کے دور میں واپس بھیجنے کے لیے امریکی گرین لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات اس بیان کا وقت ہے۔ یہ تہران پر حملے سے چند گھنٹے پہلے سامنے آیا۔ محض اتفاق؟ شاید نہیں۔ اور یہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہوا، ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیے۔ پہلے اسرائیلی وزیر دفاع کی طرف سے کھلی دھمکی آتی ہے، پھر چند ہی منٹوں میں خبریں آتی ہیں کہ اعلیٰ امریکی حکام وائٹ ہاؤس میں ہنگامی میٹنگ کر رہے ہیں، اور پھر تہران کے اوپر ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یعنی سیاسی بیانات اور فوجی ایکشن میں چند گھنٹوں کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ ایک طرف تو امریکہ یہ تاثر دے رہا تھا کہ ایران کی قیادت اندر سے تقسیم ہو چکی ہے، سخت گیر اور اعتدال پسند الگ الگ سوچ رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ایران کا جواب بالکل واضح تھا۔ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا، ہم سب ایک ہیں، ایک خدا، ایک رہنما، ایک قوم، ایک راستہ۔ یعنی باہر کے خطرے کے سامنے کوئی اندرونی اختلاف نہیں ہے۔ یہ لڑائی صرف بیانات اور میزائلوں تک محدود نہیں ہے، اس کا ایک اور بہت بڑا اور شاید سب سے خطرناک پہلو ہے، اور وہ ہے عالمی معیشت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا۔ اور اس معاشی جنگ کا مرکز ہے آبنائے ہرمز۔ یہ دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ ہے، جہاں سے دنیا کا بہت بڑا حصہ تیل کی سپلائی حاصل کرتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کی معاشی شہرگ ہے، اور آج کل اسی شہرگ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ دونوں طرف سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ نے پابندیاں لگا کر ایرانی تیل کے ٹینکرز کو قبضے میں لے کر اور ایک بحری ناکہ بندی منظم کر کے ایران کی تجارت روکنے کی کوشش کی ہے، تو دوسری طرف ایران نے بھی جواب میں تمام بین الاقوامی جہازوں کو دھمکیاں دی ہیں، اپنے ٹول نافذ کیے ہیں اور ایک جوابی ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ اسے کہتے ہیں ڈبل بلوکیڈ، یعنی دوہری ناکہ بندی۔ اور اس ناکہ بندی کے اثرات کوئی خیالی بات نہیں ہیں، یہ حقیقت میں دنیا کو متاثر کر رہے ہیں۔ صرف ایک مثال لے لیجئے، جرمنی کی ایک بڑی ایئر لائن کو تیل کی قلت اور بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے اپنی 20,000 پروازیں منسوخ کرنی پڑی۔ 20,000! سوچیں کہ اس سے کتنے لوگوں کے منصوبے متاثر ہوئے ہوں گے۔ اور یہ تو صرف ایک جھلک ہے۔ اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ روزانہ 13 ملین بیرل تیل کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ خطے میں 300 امریکی جنگی جہاز موجود ہیں اور 33 آئل ٹینکرز کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ یہ عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ معاشی جنگ کے ساتھ ساتھ ایک اور میدان بھی گرم ہے، اور وہ ہے فوجی میدان۔ اور یہاں ایران کے پاس ایک ایسا ٹرمپ کارڈ ہے جس کا شاید کسی نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا۔ جب ہم ایران کی فوجی طاقت کی بات کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں اس کی میزائل آتے ہیں، لیکن اس کا سب سے طاقتور ہتھیار دراصل کوئی میزائل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ہے ایک نہ نظر آنے والی حرکت کرتی ہوئی دیوار جو جدید ترین سمندری بارودی سرنگوں سے بنی ہے۔ اور یہ کوئی پرانے زمانے کی بارودی سرنگیں نہیں ہیں، یہ 1400 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہیں، یعنی پیرس شہر سے 14 گنا زیادہ بڑا علاقہ۔ یہ جی پی ایس سے منسلک ہیں، خود چل سکتی ہیں، اور سب سے خطرناک بات، یہ سونار سے بھی بچ سکتی ہیں، یعنی غائب ہو سکتی ہیں، اور انہیں محفوظ طریقے سے غیر فعال کرنے کا طریقہ صرف ایران جانتا ہے۔ اب امریکی فوج کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اتنے بڑے علاقے کو اسکین کرنا، پھر ایسی جدید اور حرکت کرتی مائنز کو ڈھونڈنا جو نظر ہی نہ آئے، اور پھر انہیں ایک ایک کر کے ناکارہ بنانا، یہ ایک انتہائی سست اور خطرناک کام ہے، تقریباً ناممکن۔ پینٹاگون نے خود امریکی کانگریس کو بتایا کہ اگر جنگ آج ہی ختم ہو جائے
تب بھی اس علاقے کو صاف کرنے میں ہمیں 6 مہینے لگیں گے، یعنی آدھا سال۔ یہ آبی گزرگاہ مکمل طور پر بند رہے گی۔ تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے موڑ پر آ پہنچے ہیں جہاں سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ذرا اس پریشر کوکر کی کیفیت کو سمجھیں۔ ایک طرف سیاسی گرما گرمی ہے، اسرائیل حملے کے لیے گرین لائٹ کا انتظار کر رہا ہے، دوسری طرف معاشی دباؤ نے عالمی سپلائی چین کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور تیسری طرف فوجی تعطل ہے، آبنائے ہرمز کا راستہ تقریباً بند پڑا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو اور دباؤ اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اس خطرناک کھیل کی قیمت آخر